فرقان نے اگلے دن شام کو اسے کارڈ لیتے ہوئے کہا، نہیں میں تو اس ویکنڈ پر کراچی جا رہا ہوں، IBA کے ایک سیمینار کے لیے۔ اتوار کو میری واپسی ہوگی۔ میں تو آ کر بس سوؤں گا۔ نتھنگ ایلس، تم چلے جانا، میں لفافہ دے دوں گا۔ وہ تم میری طرف سے معذرت کرتے ہوئے دے دینا، سلار نے کہا۔ کتنے افسوس کی بات ہے سلار، وہ خود کارڈ دے کر گئی ہیں، اتنی محبت سے بلایا ہے، فرقان نے کہا۔ جانتا ہوں، لیکن میں ادھر جا کر وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ ہم بس تھوڑی دیر بیٹھیں گے پھر آ جائیں گے۔ فرقان، میری واپسی کنفرم نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں اتوار کو ہی آ نہ سکوں یا اتوار کی رات کو آؤں۔ بے حد فضول آدمی ہو تم، وہ بڑی مایوس ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوگا، میرے نہ ہونے سے ان کی بیٹی کی شادی تو نہیں رک جائے گی۔ ہو سکتا ہے انہیں پہلے ہی میرے نہ آنے کا اندازہ ہو، اور ویسے بھی فرقان، تم اور میں کوئی اتنے اہم مہمان نہیں ہیں، سلار نے لاپرواہی سے کہا۔ بہرحال میں اور میری بیوی تو جائیں گے، چاہے ہم کم اہم مہمان ہی کیوں نہ ہوں، فرقان نے ناراضگی سے کہا۔ میں نے کب روکا ہے، ضرور جاؤ، تمہیں جانا بھی چاہیے۔ سیدہ اماں کے ساتھ تمہاری مجھ سے زیادہ بے تکلفی اور دوستی ہے، سلار نے کہا۔ مگر سیدہ اماں کو میری بجائے تمہارا زیادہ خیال رہتا ہے، فرقان نے جتایا۔ وہ مروت ہوتی ہے، سلار نے اس کی بات کو سنجیدگی سے لیے بغیر کہا۔ جو بھی ہوتا ہے، بہرحال تمہارا خیال تو ہوتا ہے انہیں۔ چلو، اور کچھ نہیں تو ڈاکٹر صفد علی کی عزیزہ سمجھ کر ہی تم ان کے ہاں چلے جاؤ۔ فرقان نے ایک اور حربہ آزمایا۔ ڈاکٹر صاحب تو خود یہاں نہیں ہیں، وہ خود تو شادی میں شرکت نہیں کر رہے، اور اگر وہ یہاں ہوتے بھی تو کم از کم مجھے تمہاری طرح مجبور نہیں کرتے۔ اچھا، میں بھی نہیں کرتا تمہیں مجبور، نہیں جانا چاہتے تو مت جاؤ، فرقان نے کہا۔ سلار ایک بار پھر اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ مصروف ہو چکا تھا۔ وہ ایک سرسبز وسیع سبزہ زار تھا جہاں وہ دونوں موجود تھے۔ وسیع کھلے سبزہ زار میں درخت تھے، مگر زیادہ بلند نہیں۔ خوبصورت پھولدار جھاڑیاں تھیں، چاروں طرف خاموشی تھی۔ وہ دونوں کسی درخت کے سائے میں بیٹھنے کی بجائے ایک پھولدار جھاڑی کے قریب دھوپ میں بیٹھے تھے۔ امامہ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ہوئے بیٹھی تھی، اور وہ گھاس پر چٹ لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ان دونوں کے جوتے کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے تھے۔ امامہ نے اس بار خوبصورت سفید چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی۔ امامہ اسے کچھ کہتے ہوئے دور کسی چیز کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے لیٹے لیٹے اس کی چادر کے ایک پہلو سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، یوں جیسے دھوپ کی شعاعوں سے آنکھوں کو بچانا چاہتا ہو۔ اس کی چادر نے اسے عجیب سا سکون اور سرشاری دی تھی۔ امامہ نے چادر کے سرے کو اس کے چہرے سے ہٹانے یا کھینچنے کی کوشش نہیں کی۔ دھوپ اس کے جسم کو تروت بخش رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ اپنے چہرے پر موجود چادر کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ نیند اسے اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ سلار یکدم آنکھیں کھول دی۔ وہ اپنے بیڈ پر چٹ لیٹا ہوا تھا۔ کسی چیز نے اس کی نیند کو توڑ دیا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے کچھ دیر بے یقینی سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتا رہا۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں اسے سونا چاہیے تھا۔ ایک اور خواب، ایک اور الویژن۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، اور تب اس کو اس موبائل فون کی آواز نے متوجہ کیا جو مسلسل اس کے سرہانے بج رہا تھا۔ یہ فون ہی تھا جو اسے اس خواب سے باہر لے آیا تھا۔ قدرے جھنجھلاتے ہوئے لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کر اس نے موبائل اٹھایا۔ دوسری طرف فرقان تھا۔ کہاں تھے سلار؟ کب سے فون کر رہا ہوں، اٹینڈ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ فرقان نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ میں سو رہا تھا، سلار نے کہا اور اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظر اب پہلی بار گھڑی پر پڑی جو 4 بجا رہی تھی۔ تم فوراً سیدہ اماں کے ہاں چلے آؤ، دوسری طرف سے فرقان نے کہا۔ کیوں؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میں تو۔ فرقان نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں جانتا ہوں تم نے مجھے کیا بتایا تھا، مگر یہاں کچھ ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ کیسی ایمرجنسی؟ سلار کو تشویش ہوئی۔ تم یہاں آؤ گے تو پتہ چل جائے گا، تم فوراً یہاں پہنچو، میں فون بند کر رہا ہوں۔ فرقان نے فون بند کر دیا۔ سلار کچھ پریشانی کے عالم میں فون کو دیکھتا رہا۔ فرقان کی آواز سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پریشان تھا، مگر سیدہ اماں کے ہاں پریشانی کی نوعیت کیا ہو سکتی تھی؟
15 منٹ میں کپڑے تبدیل کرنے کے بعد گاڑی میں تھا۔ فرقان کی اگلی کال اس نے کار میں ریسیو کی۔ تم کچھ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ مجھے پریشان کر دیا ہے تم نے، سلار نے اس سے کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ادھر ہی آ رہے ہو۔ یہاں آؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں فون پر تفصیلی بات نہیں کر سکتا۔ فرقان نے ایک بار پھر فون بند کر دیا۔ تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے آدھے گھنٹے کا سفر تقریباً 20 منٹ میں طے کیا۔ فرقان اسے سیدہ اماں کے گھر کے باہر ہی مل گیا۔ سلار کا خیال تھا کہ سیدہ اماں کے ہاں اس وقت بہت چہل پہل ہوگی، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہاں دور دور تک کسی بارات کے آثار نہیں تھے۔ فرقان کے ساتھ وہ بیرونی دروازے کے بائیں طرف بنے ہوئے ایک پرانی طرز کے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ آخر ہوا کیا ہے جو تمہیں مجھے اس طرح بلانا پڑ گیا؟ سلار اب الجھ رہا تھا۔ سیدہ اماں اور ان کی بیٹی کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا ہے، فرقان نے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ کیسا مسئلہ؟ جس لڑکے سے ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی، اس لڑکے نے کہیں اور اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے۔ مائی گڈنس، سلار کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ان لوگوں نے ابھی کچھ دیر پہلے سیدہ اماں کو یہ سب فون پر بتا کر ان سے معذرت کی ہے۔ وہ لوگ اب بارات نہیں لا رہے۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے ان لوگوں کے ہاں گیا ہوا تھا، مگر وہ لوگ واقعی مجبور ہیں۔ انہیں اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اس لڑکے نے بھی انہیں صرف فون پر ہی اس کی اطلاع دی ہے۔ فرقان تفصیل بتانے لگا۔ اگر وہ لڑکا شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو اسے بہت پہلے ہی ماں باپ کو صاف صاف بتا دینا چاہیے تھا۔ بھاگ کر شادی کر لینے کی ہمت تھی تو ماں باپ کو پہلے ہی اس شادی سے انکار کر دینے کی بھی ہمت ہونی چاہیے تھی، سلار نے ناپسندیدگی سے کہا۔ سیدہ اماں کے بیٹوں کو اس وقت یہاں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس معاملے کو ہینڈل کر سکتے تھے، لیکن اب وہ نہیں ہیں تو کسی نہ کسی کو تو سب کچھ دیکھنا ہے۔ سیدہ اماں کے کوئی اور قریبی رشتہ دار نہیں ہیں؟ سلار نے پوچھا۔ نہیں، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر صفد علی صاحب سے بات کی ہے فون پر، فرقان نے اسے بتایا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب بھی فوری طور پر تو کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہاں ہوتے تو اور بات تھی، سلار نے کہا۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہاری فون پر ان سے بات کرواؤں۔ فرقان کی آواز اس بار کچھ دھیمی تھی۔ میری بات؟ لیکن کس لیے؟ سلار کچھ حیران ہوا۔ ان کا خیال ہے کہ اس وقت تم سیدہ اماں کی مدد کر سکتے ہو۔ میں؟ سلار نے چونک کر کہا۔ میں کس طرح مدد کر سکتا ہوں؟ آمنہ سے شادی کر کے۔ سلار دم بہت پلکیں چپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس نے بامشکل فرقان سے کہا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، سلار کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فرقان برق رفتاری سے اٹھ کر اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ کیا سوچ کر تم نے یہ بات کہی ہے؟ سلار اپنی آواز پر قابو نہیں رکھ سکا۔ میں نے یہ سب تم سے ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر کہا ہے۔ سلار کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ تم نے انہیں میرا نام کیوں دیا؟ میں نے نہیں دیا سلار، انہوں نے خود تمہارا نام لیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تم سے درخواست کروں کہ میں اس وقت سیدہ اماں کی بیٹی سے شادی کر کے اس کی مدد کروں۔ کسی نے سلار کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچی تھی یا سر سے آسمان؟ اسے اندازہ نہیں ہوا۔ وہ پلٹ کر واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں شادی شدہ ہوں فرقان، تم نے انہیں بتایا؟ ہاں، میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ تم نے کئی سال پہلے ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا، مگر پھر وہ لڑکی دوبارہ تمہیں نہیں ملی۔ پھر وہ اس کے باوجود یہی چاہتے ہیں کہ تم آمنہ سے شادی کر لو۔ فرقان، وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اور امامہ، اس کا کیا ہوگا؟ تمہاری زندگی میں امامہ کہیں نہیں ہے۔ اتنے سالوں میں کون جانتا ہے وہ کہاں ہے بھی کہ نہیں؟ فرقان، سلار نے ترشی سے اس کی بات کاٹ دی۔ اس بات کو رہنے دو کہ وہ ہے یا نہیں، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اگر کل امامہ آ جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ تم یہ بات ڈاکٹر صاحب سے کہو، فرقان نے کہا۔ نہیں، تم یہ سب کچھ سیدہ اماں کو بتاؤ۔ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو قبول کر لیتی جس نے کہیں اور شادی کی ہے۔
وہ اگر بارات لے کر آ جاتا تو شاید یہ بھی ہو جاتا۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ آمنہ سے دوسری شادی پر بھی تیار نہیں ہے۔ اسے ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ ہاں ڈھونڈا جا سکتا ہے، مگر یہ کام اس وقت نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے آمنہ کے لیے غلط انتخاب کیا ہے۔ میں آمنہ کو کیا دے سکتا ہوں؟ میں تو اس آدمی سے بھی بدتر ہوں جو ابھی اسے چھوڑ کر گیا ہے، سالار نے بے چارگی سے کہا۔ سالار، انہیں اس وقت کسی کی ضرورت ہے۔ ضرورت کے وقت صرف وہی آدمی سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے جو سب سے زیادہ قابل اعتبار ہو۔ تم زندگی میں اتنے بہت سے لوگوں کی مدد کرتے آ رہے ہو، کیا ڈاکٹر سبز علی صاحب کی مدد نہیں کر سکتے؟ میں نے لوگوں کی پیسے سے مدد کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھ سے پیسہ نہیں مانگ رہے۔ اس سے پہلے کہ فرقان کچھ کہتا، اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے نمبر دیکھ کر موبائل سالار کی طرف بڑھا دیا۔ سالار نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ موبائل پکڑ لیا۔ وہاں بیٹھے موبائل کان سے لگائے سالار کو پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ زندگی میں ہر بات ہر شخص سے نہیں کہی جا سکتی۔ وہ جو کچھ فرقان سے کہہ سکتا تھا وہ ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا، انہیں دلائل دے سکتا تھا، نہ بہانے بنا سکتا تھا۔ انہوں نے محسوس نرم لہجے میں اس سے درخواست کی تھی، اگر آپ اپنے والدین سے اجازت لے سکیں تو آمنہ سے شادی کر لیں۔ وہ میری بیٹی جیسی ہیں۔ آپ سمجھے میں اپنی بیٹی کے لیے آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، لیکن میں ایسا کرنے کے لیے مجبور ہوں۔ آپ جیسا چاہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ اس نے مدھم آواز میں ان سے کہا، آپ مجھ سے درخواست نہ کریں، آپ مجھے حکم دیں۔ اس نے خود کو کہتے پایا۔ فرقان تقریباً 10 منٹ کے بعد اندر آیا۔ سالار موبائل فون ہاتھ میں پکڑے گمسم فرش پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر صاحب سے بات ہو گئی تمہاری؟ فرقان نے اس کے بالمقابل ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔ سالار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر سینٹر ٹیبل پر اس کا موبائل رکھ دیا۔ میں رخصتی ابھی نہیں کرواؤں گا، بس نکاح کافی ہے، اس نے چند لمحوں بعد کہا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہا تھا۔ فرقان کو بے اختیار اس پر ترس آیا۔ وہ مقدر کا شکار ہونے والا پہلا انسان نہیں تھا۔ سڑک پر گہما گہمی نہ ہونے کے برابر تھی۔ رات بہت تیزی سے گزرتی جا رہی تھی۔ گہری دھند ایک بار پھر ہر چیز کو اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ سڑک پر جلنے والی اسٹریٹ لائٹس کی روشنی دھند کو چیرتے ہوئے اس بالکونی کی تاریکی کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جہاں منڈیر کے پاس ایک اسٹول پر سالار بیٹھا ہوا تھا۔ منڈیر پر اس کے سامنے کافی کا ایک مگ پڑا ہوا تھا، جس میں اٹھنے والی گرم بھاپ دھند کے بس منظر میں عجیب سی شکلیں بنانے میں مصروف تھی، اور وہ سینے پر دونوں ہاتھ لپیٹے یکٹک نیچے سنسان سڑک کو دیکھ رہا تھا، جو دھند کے اس غلاف میں بہت عجیب نظر آ رہی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ چند منٹ پہلے ہی گھر پہنچا تھا۔ سیدہ اماں کے گھر نکاح کے بعد وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ اسے وہاں عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی لے کر بے مقصد شام سے رات تک سڑکوں پر پھرتا رہا۔ اس کا موبائل آف تھا۔ وہ بیرونی دنیا سے اس وقت کوئی رابطہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ موبائل آن ہوتا تو فرقان اس سے رابطہ کرتا، بہت سی وضاحتیں دینے کی کوشش کرتا، یا ڈاکٹر سبز علی رابطہ کرتے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے۔ وہ یہ دونوں چیزیں نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس وقت مکمل خاموشی چاہتا تھا۔ اڑتی ہوئی بھاپ کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر چند گھنٹے پہلے کے واقعات کے بارے میں سوچا۔ سب کچھ ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ کاش خواب ہی ہوتا۔ اسے وہاں بیٹھے کئی ماہ پہلے حرم پاک میں مانگی جانے والی دعا یاد آئی۔ تو کیا اسے میری زندگی سے نکال دینے کا فیصلہ ہوا ہے؟ اس نے تکلیف سے سوچا۔ تو پھر یہ اذیت بھی تو ختم ہونی چاہیے۔ میں نے اس اذیت سے رہائی بھی تو مانگی تھی۔ میں نے اس کی یادوں سے فرار بھی تو چاہا تھا۔ اس نے منڈیر پر رکھا گرم کافی کا کپ اپنے سرد ہاتھوں میں تھام لیا۔ تو امامہ ہاشم بالآخر تم میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ اس نے کافی کی تلخی اپنے اندر اتاری۔ اور اب کیا میں پچھتاؤں کہ کاش میں کبھی سیدہ اماں کو اس سڑک پر نہ دیکھ پاتا، یا میں ان کو لفٹ نہ دیتا، ان کا گھر مل جاتا اور میں انہیں وہاں ڈراپ کر کے آ جاتا، ان کو اپنے گھر نہ لاتا، نہ روابط بڑھتے، نہ وہ اس شادی پر مجھے بلاتی، یا پھر کاش میں آج کراچی میں ہی نہ ہوتا، یہاں ہوتا ہی نہیں، یا میں موبائل آف کر کے سوتا، فون کا ریسیور رکھ دیتا، فرقان کی کال ریسیو ہی نہ کرتا، یا پھر کاش میں ڈاکٹر سبز علی کو نہ جانتا ہوتا کہ ان کے کہنے پر مجھے مجبور نہ ہونا پڑتا، یا پھر شاید مجھے یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ امامہ میرے لیے نہیں ہے،
اس نے کافی کا مگ دوبارہ منڈیر پر رکھ دیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے، پھر جیسے کوئی خیال آنے پر اپنا والیٹ نکال لیا۔ والیٹ کی ایک جیب سے اس نے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر کھول لیا۔ ڈیئر انکل سکندر، مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سلار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی، وہ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں۔ خدا حافظ امامہ ہاشم۔ اس نے 9 ماہ میں کتنی بار اس کاغذ کو پڑھا تھا اسے یاد بھی نہیں تھا۔ اس کاغذ کو چھوتے ہوئے اس کاغذ میں امامہ کا لمس محسوس ہوتا تھا۔ اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا اپنا نام کاغذ پر تحریر ان چند جملوں میں اس کے لیے کوئی اپنائیت نہیں تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ امامہ کو اس کی موت کی خبر بھی کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ خبر اس کے لیے 2.5 سال بعد رہائی کا پیغام بن کر آئی تھی۔ اسے کیسے افسوس ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود وہ چند جملے اس لیے بہت اہم ہو گئے تھے۔ اس نے کاغذ پر لکھے جملوں پر اپنی انگلیاں پھیری۔ اس نے آخر میں لکھے امامہ ہاشم کے نام کو چھوا، پھر کاغذ کو دوبارہ اسی طرح تہہ کر کے والیٹ میں رکھ لیا۔ منڈیر پر کافی کا مگ سرد ہو چکا تھا۔ سلار نے ٹھنڈی کافی کے باقی مگ کو ایک گھونٹ میں اپنے اندر انڈیل لیا۔ ڈاکٹر صفد علی 1 ہفتے تک لندن سے واپس پاکستان پہنچ رہے تھے اور اسے ان کا انتظار تھا۔ امامہ ہاشم کے بارے میں جو کچھ وہ اتنے سالوں سے انہیں نہیں بتا سکا تھا، وہ انہیں اب بتانا چاہتا تھا۔ اپنے ماضی کے بارے میں جو کچھ وہ انہیں نہیں بتا پایا تھا، اب وہ ان سے کہہ دینا چاہتا تھا۔ اسے اب پرواہ نہیں تھی وہ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ رمضان کی 4 تاریخ تھی جب ڈاکٹر صفد علی واپس آ گئے تھے۔ وہ رات کو کافی دیر سے آئے تھے اور سلار نے اس وقت انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ رات کو ان کے پاس پہلے کی طرح جانا چاہتا تھا، مگر دوپہر کو خلاف توقع بینک میں ان کا فون آ گیا۔ سلار کے نکاح کے بعد یہ ان کا سلار سے تیسرا رابطہ تھا۔ وہ کچھ دیر اس کا حال حوال دریافت کرتے رہے، پھر انہوں نے اس سے کہا، سلار آپ آج رات کو نہ آئیں، شام کو آ جائیں، افطاری میرے ساتھ کریں۔ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، سلار نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر ان کے درمیان مزید گفتگو ہوتی رہی، پھر ڈاکٹر صفد علی نے فون بند کر دیا۔ وہ اس دن بینک سے کچھ جلدی نکل آیا۔ اپنے فلیٹ پر کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ جب ان کے ہاں پہنچا، اس وقت افطاری میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ ڈاکٹر صفد علی کا ملازم اسے اجتماع والے بیرونی کمرے کی بجائے سیدھا اندر لاؤنج میں لے آیا تھا۔ ڈاکٹر صفد علی نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس سے بغیر ہونے کے بعد بڑی محبت کے ساتھ اس کا ماتھا چوما۔ پہلے آپ ایک دوست کی حیثیت سے یہاں آتے تھے، آج آپ گھر کا ایک فرد بن کر یہاں آئے ہیں۔ وہ جانتا تھا ان کا اشارہ کس طرف تھا۔ آئیے بیٹھیے۔ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود دوسرے صوفہ پر بیٹھ گئے۔ بہت مبارک ہو، آپ تو آپ بھی گھر والے ہو گئے ہیں۔ سلار نے خاموش نظروں سے اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ کی شادی آمنہ سے ہوئی ہے۔ وہ میرے لیے میری چوتھی بیٹی کی طرح ہیں اور اس رشتے سے آپ بھی میرے داماد ہیں۔ سلار نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی زندگی میں امامہ ہاشم کا باپ نہ لکھا ہوا ہوتا تو شاید ان کے منہ سے یہ جملہ سن کر وہ اپنے آپ پر فخر کرتا، مگر سارا فرق امامہ ہاشم تھی۔ سارا فرق وہی ایک لڑکی پیدا کر رہی تھی، وہ جو تھی اور نہیں تھی۔ ڈاکٹر صفد علی کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کہا، آپ اتنے سالوں سے میرے پاس آ رہے ہیں، آپ نے کبھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ نکاح کر چکے ہیں۔ تب بھی نہیں جب 1-2 بار آپ سے شادی کا ذکر ہوا۔ سلار نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا مگر وہ بات کرتے کرتے چپ ہو گیا۔ سب کچھ اتنا عجیب تھا کہ میں آپ کو کیا بتاتا، اس نے دل میں کہا۔ کب ہوا تھا آپ کا نکاح؟ ڈاکٹر صفد علی دھیمے لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ 8.5 سال پہلے، تب میں 21 سال کا تھا، اس نے کسی شکست ہودہ مامور کی طرح کہا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ انہیں سب کچھ بتاتا گیا۔ ڈاکٹر صفد علی نے ایک بار بھی اسے نہیں ٹوکا تھا۔ اس کے خاموش ہونے کے بعد بھی کچھ دیر تک وہ چپ رہے تھے۔ بہت دیر بعد انہوں نے اس سے کہا تھا، آمنہ بہت اچھی لڑکی ہے اور وہ خوش قسمت ہے کہ اسے ایک صالح مرد ملا ہے۔ ان کی بات سلار کو ایک چاپک کی طرح لگی۔ صالح؟ میں صالح مرد نہیں ہوں ڈاکٹر صاحب، میں تو
اسفل السافلین ہوں۔ آپ مجھے جانتے ہوتے تو میرے لیے کبھی یہ لفظ استعمال نہ کرتے، نہ اس لڑکی کے لیے میرا انتخاب کرتے جسے آپ اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں۔ ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر زمانہ جاہلیت سے ضرور گزرتے ہیں۔ بعض گزر جاتے ہیں، بعض ساری زندگی اسی زمانے میں گزار دیتے ہیں۔ آپ اس میں سے گزر چکے ہیں۔ آپ کا پچھتاوا بتا رہا ہے کہ آپ گزر چکے ہیں۔ میں آپ کو پچھتاوے سے روکوں گا نہ، توبہ اور دعا سے۔ آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنی ساری زندگی یہ کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ شکر بھی ادا کریں کہ آپ نفس کی تمام بیماریوں سے چھٹکارا پا چکے ہیں۔ اگر دنیا آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچتی، اگر اللہ کے خوف سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اگر دوزخ کا تصور آپ کو ڈراتا ہے، اگر آپ اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں جس طرح کرنی چاہیے، اگر نیکی آپ کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اور برائی سے آپ رک جاتے ہیں، تو پھر آپ صالح ہیں۔ کچھ صالح ہوتے ہیں، کچھ صالح بنتے ہیں۔ صالح ہونا خوش قسمتی کی بات ہے، صالح بننا دو دھاڑی تلوار پر چلنے کے برابر ہے۔ اس میں زیادہ وقت لگتا ہے، اس میں زیادہ تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ صالح ہیں، کیونکہ آپ صالح بنے ہیں، اللہ آپ سے بڑے کام لے گا۔ سلار کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے ایک بار پھر امامہ ہاشم کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا، کچھ نہیں کہا تھا۔ کیا اس کا مطلب تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل گئی؟ کیا اس کا مطلب تھا کہ وہ آئندہ بھی کبھی اس کی زندگی میں نہیں آئے گی؟ اسے اپنی زندگی آمنہ کے ساتھ ہی گزارنی پڑے گی۔ اس کا دل ڈوبا۔ وہ ڈاکٹر صاحب کے منہ سے امامہ کے حوالے سے کوئی تسلی، کوئی دلاسا، کوئی امید چاہتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب خاموش تھے۔ وہ چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ میں آپ کے لیے اور آمنہ کے لیے بہت دعا کروں گا، بلکہ میں بہت دعا کر کے آیا ہوں خانہ کعبہ میں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وہ لندن سے واپسی پر عمرہ کر کے آئے تھے۔ سلار نے سر جھکا لیا۔ دور اذان کی آواز آ رہی تھی۔ ملازم افطاری کے لیے میز تیار کر رہا تھا۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ ڈاکٹر ثبت علی کے ساتھ بیٹھ کر روزہ افطار کیا۔ پھر وہ اور ڈاکٹر ثبت علی نماز پڑھنے کے لیے قریبی مسجد میں چلے گئے۔ وہاں سے واپسی پر اس نے ڈاکٹر ثبت علی کے ہاں کھانا کھایا اور پھر اپنے فلیٹ پر واپس آ گیا۔ کل میرے ساتھ سیدہ اماں کے ہاں چل سکتے ہیں؟ اس نے ڈاکٹر ثبت علی کے گھر سے واپسی کے بعد 10 بجے کے قریب فرقان کو فون کیا۔ فرقان ہاسپٹل میں تھا، اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ہاں، کیوں نہیں، کوئی خاص کام ہے؟ میں آمنہ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ فرقان کچھ دیر بول نہیں سکا۔ سلار کا لہجہ بہت ہموار تھا، وہاں کسی تلخی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ کیسی باتیں؟ کوئی تشویشناک بات نہیں ہے، سلار نے جیسے اسے تسلی دی۔ پھر بھی فرقان نے اصرار کیا۔ تم پھر امامہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ چلو گے؟ سلار نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے پوچھا۔ ہاں چلوں گا۔ تو پھر میں تمہیں کل ہی بتاؤں گا کہ مجھے اس سے بات کیا کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ فرقان کچھ کہتا فون بند ہو گیا۔ تم مجھ سے امامہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ فرقان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سلار سے پوچھا۔ نہیں، صرف امامہ کے بارے میں نہیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ فار گاڈ سے سلار، گڑھے مردے اکھاڑنے کی کوشش مت کرو، فرقان نے ناراضگی سے کہا۔ اس کو میری ترجیحات اور مقاصد کا پتہ ہونا چاہیے، اب اسے ساری زندگی گزارنی ہے میرے ساتھ۔ سلار نے اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر کہا۔ پتہ چل جائے گا اسے، سمجھدار لڑکی ہے وہ، اور اگر کچھ بتانا ہی ہے تو گھر لا کر بتانا، وہاں پینڈورا باکس کھول کر مت بیٹھنا۔ گھر لا کر بتانے کا کیا فائدہ جب اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ ہو؟ میں چاہتا ہوں وہ میری باتوں کو سنے، سمجھے، سوچے اور پھر کوئی فیصلہ کرے۔ اب کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی وہ، تمہارا اور اس کا نکاح ہو چکا ہے، رخصتی تو نہیں ہوئی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں نہیں پڑتا؟ اگر اس کو میری بات پر اعتراض ہوا تو وہ اس رشتے کے بارے میں نظر ثانی کر سکتی ہے، سلار نے سنجیدگی سے کہا۔ فرقان نے چھپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ اور اس نظر ثانی کے لیے تم کس طرح کے حقائق اور دلائل پیش کرنے والے ہو اس کے سامنے؟ میں اسے صرف چند باتیں بتانا چاہتا ہوں جس کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے، سلار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ ڈاکٹر ثبت علی کی رشتہ دار ہے، میں اس حوالے سے اس کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے نہیں کہا،
ہوتا تو یہ رشتہ قائم بھی نہ ہوتا، لیکن میں… فرقان نے اس کی بات کاٹ دی۔ ٹھیک ہے، تم کو اس سے جو کہنا ہے کہہ لینا، لیکن امامہ کے ذکر کو ذرا کم ہی رکھنا، کیونکہ وہ اگر کسی بات سے ہرٹ ہوئی تو وہ یہی بات ہوگی۔ باقی چیزوں کی پرواہ وہ شاید نہ کرے۔ آفٹر آل دوسری بیوی ہونا یا کہلانا آسان نہیں ہوتا۔ فرقان اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اور میں چاہتا ہوں وہ یہ بات محسوس کرے، سوچے اس کے بارے میں۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں بگڑا۔ تم کہتے ہو وہ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، اچھی فیملی سے تعلق ہے اس کا۔ فرقان نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹی۔ ختم کرو اس موضوع کو سلار۔ تم کو اسے جو کچھ کہنا ہے، اسے جو سمجھانا ہے جا کر کہہ لینا۔ میں اسے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، سلار نے کہا۔ میں سیدہ اماں سے کہہ دوں گا، وہ تمہیں اکیلے میں اس سے بات کرا دیں گی۔ فرقان نے اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ آدھا گھنٹہ میں سیدہ اماں کے ہاں پہنچ گئے۔ دروازہ سیدہ اماں نے ہی کھولا تھا اور سلار اور فرقان کو دیکھ کر وہ جیسے خوشی سے بے حال ہو گئی تھی۔ وہ ان دونوں کو اسی بیٹھک نما کمرے میں لے گئیں۔ سیدہ اماں، سلار آمنہ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے، فرقان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ سیدہ اماں کچھ الجھیں۔ کیسی باتیں؟ وہ اب سلار کی طرف دیکھ رہی تھی، جو خود بھی بیٹھنے کی بجائے فرقان کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ ہیں چند باتیں جو وہ اس سے کرنا چاہتا ہے، مگر پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ فرقان نے انہیں تسلی دی۔ سیدہ اماں ایک بار پھر سلار کو دیکھنے لگی۔ اس نے نظریں چرا لیں۔ اچھا، پھر تم میرے ساتھ آ جاؤ بیٹا، آمنہ اندر ہے، ادھر آ کر اس سے مل لو۔ سیدہ اماں کہتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئیں۔ سلار نے ایک نظر فرقان کو دیکھا، پھر وہ خود بھی سیدہ اماں کے پیچھے چلا گیا۔ بیٹھک بیرونی دروازے کے بائیں جانب تھی۔ دائیں جانب اوپر جانے والی سیڑھیاں تھیں۔ بیرونی دروازے سے کچھ آگے بالکل سامنے کچھ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد لکڑی کا ایک اور پرانی طرز کا بہت بڑا دروازہ تھا، جو اس وقت کھلا ہوا تھا۔ وہ وہاں سرخ اینٹوں کا بڑا وسیع صحن نظر آ رہا تھا۔ سیدہ اماں کا رخ انہی سیڑھیوں کی طرف تھا۔ سلار ان سے کچھ فاصلے پر تھا۔ سیدہ اماں اب سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں۔ وہ جب سیڑھیاں چڑھ کر صحن میں داخل ہو گئیں تو سلار بھی کچھ جھجکتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وسیع سرخ اینٹوں کے صحن کے دونوں اطراف دیواروں کے ساتھ کیاریاں بنائی گئی تھیں، جن میں لگے ہوئے سبز پودے اور بیلیں سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی دیواروں کے بیک گراؤنڈ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ صحن کے ایک حصے میں دھوپ تھی اور دن کے اس حصے میں بھی وہ دھوپ بے حد تیز تھی۔ دھوپ نے سرخ رنگ کو کچھ اور نمایاں کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر سلار نے صحن میں قدم رکھ دیا اور وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ صحن کے دھوپ والے حصے میں رکھی چارپائی کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ شاید ابھی چارپائی سے اتری تھی۔ اس کی پشت سلار کی طرف تھی۔ وہ سفید کرتے اور سیاہ شلوار میں ملبوس تھی اور نہا کر نکلی تھی۔ اس کی کمر سے کچھ اوپر اس کے سیاہ گیلے بال لٹوں کی صورت میں اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا سفید دوپٹہ چارپائی پر پڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے کرتے کے آستینوں کو کہنیوں تک فولڈ کرتے ہوئے سلار کی طرف مڑی۔ سلار سانس نہیں لے سکا۔ اس نے زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی، یا پھر اسے اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں لگا تھا۔ وہ یقیناً آمنہ تھی۔ اس کے گھر میں آمنہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں لیا تھا۔ دھڑکن رکی تھی یا رواں تھی، وہ جان نہیں سکا۔ اس کے اور آمنہ کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ تھا۔ آستین موڑتے ہوئے آمنہ کی پہلی نظر سیدہ اماں پر پڑی۔ سلار بیٹا آیا ہے۔ سیدہ اماں بہت آگے بڑھ آئی تھیں۔ آمنہ نے گردن کو ترچھا کرتے ہوئے صحن کے دروازے کی طرف دیکھا۔ سلار نے اسے بھی ٹھٹکتے دیکھا، پھر وہ بڑھی۔ اس کی پشت ایک بار پھر سلار کی طرف تھی۔ سلار نے اسے جھکتے اور چارپائی سے دوپٹہ اٹھاتے دیکھا۔ دوپٹے کو سینے پر پھیلاتے ہوئے اس نے ایک پلو کے ساتھ اپنے سر اور پشت کو بھی ڈھانپ لیا تھا۔ سلار اب اس کی پشت پر بکھرے بال نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اسے آمنہ کے اطمینان سے حیران کیا تھا۔ وہاں کوئی گھبراہٹ، کوئی جلدی، کوئی حیرانی نہیں تھی۔ سیدہ اماں نے مڑ کر سلار کو دیکھا، پھر اسے دروازے میں ہی کھڑے دیکھ کر انہوں نے کہا، ارے بیٹا، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر آؤ، تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ آمنہ نے دوپٹہ اوڑھنے کے بعد مڑ کر اسے ایک بار پھر دیکھا تھا۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، پلکیں چپکائے بغیر، دم بہت بے حس و حرکت۔ آمنہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ اب آگے گیا تھا۔
یہ آمنہ ہے میری بیٹی۔ سیدہ اماں نے اس کے قریب آنے پر تعارف کرایا۔ السلام علیکم، سلار نے آمنہ کو کہتے سنا۔ وہ کچھ بول نہیں سکا۔ وہ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اسے دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ نروس ہو رہا تھا۔ آمنہ نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر لیا تھا۔ سلار تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے، سیدہ اماں نے آمنہ کو بتایا۔ آمنہ نے ایک بار پھر سلار کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں میل، دونوں نے بے وقت نظریں چرائیں۔ آمنہ نے سیدہ اماں کو دیکھا اور سلار نے آمنہ کی کلائیوں تک مہندی کے نقش و نگار سے بھرے ہاتھوں کو۔ یکدم اسے لگا کہ وہ اس لڑکی سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سلار بیٹا، اندر کمرے میں چلتے ہیں، وہاں تم اطمینان سے آمنہ سے بات کر لینا۔ سیدہ اماں نے اس بار سلار کو مخاطب کیا۔ سیدہ اماں کہتے ہوئے اندر برآمدے کی طرف بڑھیں۔ سلار نے آمنہ کو سر جھکائے ان کی پیروی کرتے دیکھا۔ وہ وہیں کھڑا اسے اندر جاتا دیکھتا رہا۔ سیدہ اماں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئیں۔ آمنہ نے دروازے کے پاس پہنچ کر مڑتے مڑتے اسے دیکھا۔ سلار نے برق رفتاری سے نظریں جھکا لیں۔ آمنہ نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر شاید وہ حیران ہوئی۔ سلار اندر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ سلار نے اس کی طرف دیکھے بغیر سر جھکائے قدم آگے بڑھا دیے۔ آمنہ کچھ مطمئن ہو کر مڑ کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ سلار جب کمرے میں داخل ہوا تو سیدہ اماں پہلے ہی ایک کرسی پر بیٹھ چکی تھیں۔ آمنہ لائٹ آن کر رہی تھی۔ سلار کو دھوپ سے اندر آ کر ہنکی کا احساس ہوا۔ بیٹھو بیٹا، سیدہ اماں نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا۔ سلار کرسی پر بیٹھ گیا۔ آمنہ لائٹ آن کرنے کے بعد اس سے کچھ فاصلے پر ان کے بالمقابل ایک کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ سلار منتظر تھا کہ سیدہ اماں چند لمحوں میں وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی۔ فرقان نے واضح طور پر انہیں بتایا تھا کہ وہ اس سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا، مگر چند لمحوں کے بعد سلار کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا یہ انتظار بیکار تھا۔ وہ شاید یہ بھول گئی تھی کہ سلار تنہائی میں آمنہ سے ملنا چاہتا تھا، یا پھر ان کا یہ خیال تھا کہ وہ تنہائی صرف فرقان کی عدم موجودگی کے لیے تھی۔ سلار نے انہیں اس میں شامل نہیں کیا ہوگا، یا پھر وہ ابھی سلار کو اتنا قابل اعتبار نہیں سمجھتی کہ اپنی بیٹی کے ساتھ اسے اکیلا چھوڑ دیتی۔ سلار کو آخری اندازہ صحیح لگا۔ وہ اس سے جو کچھ اور جتنا کچھ کہنا چاہتا تھا، سیدہ اماں کے سامنے نہیں کہنا چاہتا تھا۔ وہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے ذہن کو کھنکھلانے کی کوشش کی۔ اسے کچھ تو کہنا ہی تھا، وہ کچھ نہیں ڈھونڈ سکا، اس کا ذہن خالی تھا۔ نیم تاریک خنک کمرے میں بالکل خاموشی تھی۔ وہ اب دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے پھنسائے فرش پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ آمنہ نے کمرے میں کوئی فینسی لائٹ روشن کی تھی۔ اونچی دیواروں والا فرنیچر سے بھرا ہوا وہ وسیع و عرض کمرہ شاید سیٹنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس میں بہت زیادہ دروازے تھے اور تمام دروازے بند تھے۔ کمرے میں موجود واحد کھڑکی برآمدے میں کھلتی تھی اور اس کے آگے پردے تھے۔ فرش کو بھاری بھر کم مہرون نقش و نگار کے قالین سے ڈھکا گیا تھا اور فینسی لائٹ کمرے کو پوری طرح روشن کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ کم از کم کمرے میں سلار کو تاریکی ہی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ اس کے احساسات تھے، یا پھر مجھے اپنے اوپٹی کین سے آج ضرور ملنا چاہیے۔ قریب کے ساتھ ساتھ شاید میری دور کی نظر بھی کمزور ہو گئی ہے، سلار نے مایوسی سے سوچا۔ سینٹر ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھی آمنہ کو وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر نظریں قالین پر جما دی، پھر اس نے یکدم آمنہ کو اٹھتے دیکھا۔ وہ دیوار کے پاس جا کر کچھ اور لائٹس آن کر رہی تھی۔ کمرہ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں جگمگا اٹھا۔ فینسی لائٹ بند ہو گئی۔ سلار حیران ہوا۔ آمنہ نے پہلے ٹیوب لائٹ آن کیوں نہیں کی تھی؟ پھر اچانک اسے احساس ہوا وہ بھی نروس تھی۔ آمنہ دوبارہ پھر اس کے سامنے کاؤچ پر آ کر نہیں بیٹھی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر سیدہ اماں کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ سلار نے اس بار اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اسی طرح قالین کو گھورتا رہا۔ سیدہ اماں کا صبر بالآخر جواب دے گیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کھنکھار کر سلار کو متوجہ کیا۔ کرو بیٹا وہ باتیں جو تم نے آمنہ سے تنہائی میں کرنی تھیں۔ انہوں نے سلار کو بڑے پیار سے یاد دلایا۔ اتنی دیر سے چپ بیٹھے ہو، میرا تو دل ہول رہا ہے۔ سلار نے ایک گہرا سانس لیا، پھر سیدہ اماں اور آمنہ کو باری باری دیکھا۔ کچھ نہیں، میں بس انہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس نے اپنے لہجے کو حتی المکان ہموار رکھتے ہوئے کہا۔ سیدہ اماں کے چہرے پر بشاشت آ گئی۔
تو اتنی سی بات تھی اور فرقان نے مجھے ڈرا ہی دیا۔ ہاں ہاں ضرور دیکھو، کیوں نہیں، بیوی ہے تمہاری۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ سامان پیک کر لیں، میں باہر انتظار کرتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتا ہوا سیدہ اماں سے بولا۔ آمنہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ سیدہ اماں بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر بیٹا تم تو صرف کچھ باتیں کرنا چاہتے تھے، اس سے پھر رخصتی؟ میرا مطلب ہے میں چاہتی تھی باقاعدہ رخصت کروں۔ اور سلار نے نرمی سے سیدہ اماں کی بات کاٹی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں باقاعدہ رخصت کروانے کے لیے ہی آیا ہوں۔ سیدہ اماں کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہیں، پھر بولیں، ٹھیک ہے بیٹا، تم اگر ایسا چاہتے ہو تو ایسا ہی صحیح، مگر افطار کے لیے رکو، چند گھنٹے ہی باقی ہیں، کھانا تو کھا کر جاؤ۔ نہیں، مجھے اور فرقان کو کچھ کام ہے، میں اسے صرف 1 گھنٹے کے لیے لے کر آیا تھا، زیادہ دیر رکنا ممکن نہیں ہے میرے لیے، وہ کھڑے کھڑے کہہ رہا تھا۔ لیکن اماں مجھے تو سامان پیک کرنے میں بہت دیر لگے گی۔ آمنہ نے وہی کرسی پر بیٹھے ہوئے پہلی بار ساری گفتگو میں حصہ لیا۔ سلار نے مڑ کر اسے دیکھے بغیر سیدہ اماں سے کہا، سیدہ اماں آپ ان سے کہیں یہ آرام سے پیکنگ کر لیں، میں باہر انتظار کروں گا جتنی دیر یہ چاہیں۔ وہ اب کمرے سے نکل گیا تھا۔